उनका नजदीक आने दो। आ जाओ अंदर आना। अपनी यादों को व्यक्ति के दिल में चढ़ने वाली किसी मालूम में भी है। आज हमारी तकरीर का आगाज करने जा रही है। मुझे उनसे माफी है कि इस तकरीर के नाम पर यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम होंगी। निगाह के पर्दे पर पुराने वक्त फिल्म की तरह पड़ेगा। मैं महफिल में मौजूद तमाम मेहमान गिरामी को पहले से खुश आमदीद कहता हूँ और अपने अहमद और काबिल इस्लाम के साथ काम ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. اب سب یہاں ایک عظیم استاد اور سرپرست کو الوداع کرنے کے لیے حاضر ہیں جو آج سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس تقریر کی تیاری سے پہلے مجھے واقعی احساس ہوا کہ وقت کیسے دوڑتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ ہمیں اس علم کو پہچاننا، ان کا احترام کرنا اور ان کی تعریف کرنی چاہیے جو ہمارے پیارے استاد نے ہمیں مستقبل کے لیے فراہم کیا ہے، اور ان تمام کوششوں اور محنت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بلا شبہ کسی ایسے استاد کو الوداع کہنا بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے جو نہ صرف ایک عزیز استاد رہے ہیں اور بلکہ ہماری زندگیوں میں پاک کی شخصیت بھی ہے۔ اس کے باوجود وقت آ گیا ہے کہ ہم تعلیمی پروگراموں اور اسکول کی ترقی کے لیے ان کی لگن پر ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ آپ نے طلباء کو انمول مہارت اور علم فراہم کرنے میں جو 35 سال گزارے ہیں وہ صبر و تحمل اور انتہائی عزم کے ساتھ نشان زد ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے کہ جب آپ نے اپنے تدریسی کیئر کا آغاز کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب آپ کو ایک اعلیٰ محنت کرنے والے اور کھلے دل دعوت دوں گا کہ اپنے مہمان کا لوگوں کو طلب اور سائنس کا اسٹوڈنٹ یا گریجویشن پیش کریں۔ تو میں آپ دعوت دوں گا آپ کے موسم بھائی ریاض احمد صاحب کو کہ اسے ایک پڑھنے والا آپ لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ریاض احمد زندگی میں دو ہی لمحے مجھ پہ گزرے ہیں کٹھن، زندگی میں دو ہی لمحے مجھ پہ گزرے ہیں کٹھن، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ کہ وہ اس موقع پہ تشریف لائے اور اس رونق کو انہوں نے دوبارہ کیا۔ جو شعر میں نے پڑھا تھا وہ اس لیے پڑھا ہے کہ انسان کی نا کیفیت بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ جب وہ پڑھ لکھ کے کچھ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو اس کی نا سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، اور جس دن اس کے پاس، لیکن اس نے کبھی بھی اس وقت یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کسی دن اٹھ کے میں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آج کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی دونوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا، اتنا لمبا پیریڈ تھا۔ وہ بچہ کہہ رہا تھا 35 سال، 35 نہیں تقریباً 37 سال ہو گئے ہیں، یہیں پہ میں نے جوائن کیا تھا۔ اور اس وقت اسکول کے حالات یہ تھے کہ جس دن میں آیا تھا یہاں پہ 25 اساتذہ تھے، جن میں 7 ایس ایس ٹی، 7 ای ایس ٹی، 6 ایس ٹی ٹیچر اور 2 او ٹی ٹیچر، 2 پی ای ٹی، 1 پی ایم۔ میں نے اتنی کہتے ہیں ہم فرشتہ سیرت ہیں، ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں گی، کوتاہیاں نہیں ہوں گی، بے شمار غلطیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، خوبیاں اتنی نہیں ہوگی، اچھائیاں اتنی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اوورآل اس کا جو نتائج ہے نا وہ اس سے میں اندازہ کرتا ہوں۔ کل کی بات ہے، کل میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں کچہریوں میں تھا، تو وہاں سکیننگ والے پہ ایک بچہ میرے ساتھ کھڑا تھا، بڑے لمبے قد کا، وہ نا بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا مجھے، تو وہ کہتا ہے سر جی مجھے نا بڑی دیر سے الجھن ہو رہی ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ ریاض صاحب تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے 25 سال ہو گئے ہیں میں نے میٹرک دیا ہے اور اس کے بعد میری آج ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں نا تو یہ بندہ خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ کتنا ہی فیلنگ کس طرح کی ہوتی ہے بندے کی۔